تشریح میں کئی مواقع پہ کر چکا ہوں کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین. مذہب میں اور دین میں فرق ہے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ مذہب ہے. لیکن اپنے معاشرتی فیصلے اسلام کے قانون سے کرو، یہ دین ہے. ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہو، عبادات بھی، اعتقادات بھی، معاملات بھی، ہر کہیں اللہ کا حکم نافذ ہو، یہ دین ہے. آج اس دور کے یزید کو مذہب سے کوئی نقصان نہیں، کوئی دشمنی نہیں. وہ کہتا ہے مذہب چلاؤ، اسلام کو دین نہ بناؤ. اسلام کا قانون نہیں نافذ ہوگا. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں. قانون ہمارا ہوگا، قانون لبرل ہوگا، قانون اسلامی نہیں ہوگا. تو امام عالی مقام نے جو اس وقت آواز بلند فرمائی ہے، اس کے دو بڑے مقاصد تھے. ایک تو شخصی سطح پر، انفرادی سطح پر کہ بندوں کا تعلق رب سے جڑا رہے، اور دوسرا اجتماعی سطح پر کہ اسلامی نظام قائم رہے. اسلام کا تصور مذہب کے طور پہ نہ ہو بلکہ اسلام دین کے طور پہ پہچانا جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن دو مقاصد کے لیے امام عالی مقام کھڑے ہوئے تھے، کیا آج ہمارے پاس وہ دو چیزیں موجود ہیں؟ سوشل میڈیا آ گیا، لوگ موبائل میں لگ گئے، رات کو 2 نفل پڑھنا نصیب نہیں پر 2 گھنٹے موبائل چلا رہے ہیں. تو دشمن کامیاب ہو گیا، اس نے رب سے تعلق توڑ دیا. تعلق ٹوٹا نہیں تو کمزور ضرور ہو گیا. آج کا نوجوان اپنے رب سے کتنا تعلق رکھتا ہے؟ امام عالی مقام میدان کربلا میں گئے کہ بندوں کا تعلق رب سے نہ ٹوٹے. اور آج دشمن متحرک ہے، وہ ایسی چیزیں ایجاد کر رہے کہ مسلمان فجر کو نہ اٹھ سکے، مسلمان فجر کی نماز نہ پڑھ سکے. ان کی راتیں، آئندہ جو ہماری قوم ہے وہ آج کے جو جوان ہیں وہی قوم ہے نا. ہم نے ہمیشہ تو نہیں دنیا میں بیٹھے رہنا. تو آئندہ جو قوم بنے گی اس کا رب سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو موبائل میں کھو گئے. تو اس مقام پہ دشمن تو کامیاب ہو گیا، دور حاضر کا یزید تو کامیاب ہو گیا. آپ 60 ہجری کے یزید کو تو برا کہتے ہیں، اور بے شک وہ برا تھا. آپ اس صدی کے یزید کو تو برا کہتے ہیں، کیا اس صدی کے یزید کو بھی برا کہنے کی ہمت ہے؟ اگر اس صدی کا یزید رب سے تعلق توڑنا چاہتا تھا تو اس صدی کا یزید بھی تو ہمارا تعلق رب سے توڑ رہا ہے، اور ہم اس کے جال میں پھنس چکے ہیں. انفرادی طور پہ ہمارا رب سے کتنا تعلق ہے، ہمیں نمازوں کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنے معاملات کی کتنی فکر ہے، ہمیں رزق حلال کی کتنی فکر ہے، ہمارے معاملات کس سمت جا رہے ہیں، کیا رب سے تعلق کمزور ہو رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے، دل میں محبت کی کیفیت کیا ہے. امام عالی مقام اس مقصد کے لیے اٹھے تھے کہ بندوں کا تعلق جو حضور نے جوڑا، جس کے لیے بدر و احد میں قربانیاں دی گئیں، کہیں یزید ان قربانیوں کو ضائع نہ کر دے، بندے رب کو بھول نہ جائیں. اور آج اگر مسلمان رب کو بھولا ہوا ہو تو دور حاضر کا یزید کامیاب ہو گیا. اور دوسرا مقصد امام کا کیا تھا؟ اسلامی نظام قائم رہے، اسلام مذہب نہ بنے بلکہ اسلام دین رہے. رب نے ہمیں دین عطا کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں کون سا اسلامی ملک ہے جس میں پورا دین نافذ ہو؟ کہیں 10% دین ہے، کہیں 20%. اسلامی ملکوں میں کہیں 50% دین ہے. سود ہر ملک میں ہے، بے حیائی ہر ملک میں ہے، چور کو اسلامی سزا کسی ملک میں نہیں دی جا رہی. تو امام عالی مقام جس مقصد کے لیے کربلا میں اٹھے تھے اس کی طرف بھی دھیان ہے، یا صرف ایک پہلو پر ہی کہ ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ظلم ہوا ہے،
اور امام علی مقام ہمارے آقا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے امام ہیں، اور ان کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ انہیں کانٹا بھی چبھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، درد اور سوز کا ایک پہلو تو موجود ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اتنا جتنا آج تک امام علی مقام کو پیٹنے پہ زور دیا گیا ہے، جس قدر درد و سوز کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، اگر مقصد امام سے وفا کرتے آج پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ آپ نے مقصد کی طرف ذہن جانے ہی نہیں دیا کہ امام کا مقصد کیا ہے، آپ نے بس ایک طرف ہی پیٹنے پٹانے کی طرف ہی۔ بے شک درد و سوز کا پہلو اس میں ہے، لیکن مجھے بتائیں اللہ کے نبی بھی شہید ہوئے ہیں۔ کون شہید ہوئے ہیں؟ حضرت یحییٰ شہید ہوئے ہیں۔ کیا میرے آقا کریم نے ان کے لیے ماتم کا حکم دیا ہے؟ ان کا مشن زندہ کیا ہے، بندوں کو رب سے جوڑا ہے۔ انبیاء شہید ہوئے، لیکن بعد میں آنے والے نبی پہلے نبیوں کے لیے کوئی درد و سوز کے پہلو اجاگر کر کے ماتم اور پیٹنے کا درس دیتے تھے؟ نہیں، ان کے مشن کو زندہ کرتے تھے، بندوں کا تعلق رب سے جوڑتے تھے۔ اور آج ہماری توجہ مشن سے تو ہٹائی دی گئی، مقصد سے تو ہٹائی دی گئی کہ امام کا مقصد کیا ہے۔ اسی بات کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کے اولیاء کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے، لیکن مہینے نہیں بتائے، دن نہیں بتائے کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہاں واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت آدم کا واقعہ کتنی جگہ قرآن میں ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ابراہیم کے واقعات، اور اولیاء میں اصحاب کہف کے واقعات، وہ کس قوم سے تھے، کس دن وہ نکلے بادشاہ کے خلاف، اصحاب کہف کس دن غار میں سوئے، کس دن اٹھے، یہ تاریخیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں؟ نہیں، واقعہ بیان ہوا ہے۔ واقعہ کیوں بیان ہوا ہے جبکہ تاریخیں تو قرآن اس طرح واقعات میں نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ قرآن کا اصل پیغام یہ ہے کہ کہیں تاریخوں میں کھو کر کردار کو نہ بھول جانا۔ ہمارا پہلا فوکس کردار پہ ہونا چاہیے۔ بے شک تاریخیں بھی یاد رکھنا چاہیے، تاریخیں واقعات یاد دلاتی ہیں، اس لیے تاریخوں کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ احادیث سے مختلف واقعات کی تاریخیں نہیں بلکہ دن ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کو جمعے والے دن پیدا کیا گیا، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن مہینے کا ذکر تو خیر وہاں نہیں آتا، دن کا ذکر آ گیا۔ تو اب دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان واقعات کی تاریخیں بھی پتہ ہوں، لیکن اصل فوکس کس پہ ہو؟ کردار پہ، کہ اس واقعہ میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ میں مطلقاً تاریخیں یاد رکھنے کی نفی نہیں کر رہا، تاریخوں کو یاد رکھنے کی اپنی ایک اہمیت ہے، دن کو، مہینے کو اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اگر صرف مہینہ یاد ہو، دن یاد ہو، واقعہ یاد ہو، کردار نہ یاد ہو، تو واقعہ یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک کربلا تو وہ ہے جو گزر گئی، ایک آ رہی ہے۔ اگلے سالوں میں اسلام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اگر آپ پچھلے دور کی کربلا کو تو یاد رکھیں، اور آنے والے دور میں اسلام کے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا نہ کریں کہ اسلام کو بچانا ہے، تو کیا روح حسین خوش ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام حسین کو خوش رکھنا ہے تو اس کربلا کو بھی یاد رکھو جو 60 ہجری میں ہوئی، اور آنے والے دور میں اسلام کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یہ بات تو آپ اکثر سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے بیان کیا ہے شہید زندہ ہے۔ یہ صرف آپ کے عقیدے تک ہی ہے یا آپ کے اندر بھی یہ چیز ہے؟ شہید امام حسین جب زندہ ہیں تو پھر ہمارے حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔
امام حسین صرف شہید نہیں، وہ تو اعلیٰ درجے کی شہادت رکھتے ہیں جب زندہ ہیں، بلکہ اس پر تو بہت سارے ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہیں، اور جو کچھ امت میں ہو رہا ہے نواسۂ رسول